محترم سامعین حضرات، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حق کی دعوت دی، جب لوگوں کو دین کی دعوت دی، جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جب لوگوں کو حقانیت کی دعوت دی، جب لوگوں کو سچائی کی دعوت دی، جب لوگوں کو جنت کی دعوت دی، تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ سچے رسول کی سچی دعوت لوگوں کے دلوں میں اتر رہی ہے اور لوگ آغوش اسلام میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر پہلے تو انہوں نے سوچا کہ ایک تنہا رسول اتنا انقلاب کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سوچا کہ یہ چند لوگ اسلام کی کشتی کو کہاں کہاں تک لے کر جائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بڑھ رہا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا شروع کیا، اور اس طرح ڈراتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس وقت بھی میرے کریم نے فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ۔ اللہ اکبر! کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو ہر لمحہ پروردگار نے مصطفیٰ کی تربیت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں بتا رہی ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ، ہر موڑ پر، ہر موقع پر کسی نے تربیت کی ہے تو وہ خود رب کریم نے تربیت فرمائی ہے، معبود برحق نے تربیت فرمائی ہے۔ اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ بھی ہے اور عباد بھی ہے، یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہر بندے کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے، آج ہم اپنے اوپر بھروسے پر کوشش کر لیتے ہیں، آج ہم اپنے بھروسے پر کوشش کرتے ہیں کہ فلاں سدھر جائے، آج ہم اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے محنت و مشقت کرتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دین کا کام خود کے بھروسے پر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی کے بھروسے پر ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اٹھے۔ 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو انقلاب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، وہ انقلاب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ اور توکل تھا۔ اور جب پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دنیا متاثر ہونے لگی اور جب مشرکین مکہ یہ محسوس کرنے لگے تو آپ ہمارا کوئی کام اس دعوے کو نہیں روک سکتا، تو اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لالچ دی گئی۔ وہ لالچ کیا تھی؟ آپ عرب کی کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو آپ کی شادی کروا سکتے ہیں، آپ اگر سرمایہ چاہتے ہیں، آپ اگر بادشاہت چاہتے ہیں، آپ اگر مال و دولت چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب میں یہی تو فرمایا، میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھو، میں دونوں کو تو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن اللہ کا دین لوگوں تک پہنچنے سے رک نہیں سکتا۔ فرمایا کہ میں دونوں کو تو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے سے روک نہیں سکتا۔ محترم سامعین حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھو، ایک میں قمر دے دو، میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھو
ایک میں قمر دے دو، مجھے دنیا کی ساری بادشاہت مال و زر دے دو، میں پھر بھی دین حق کی ہر طرف شمع جلاؤں گا، میں پھر بھی دین حق کی ہر طرف شمع جلاؤں گا، صداقت کا اجالا کر کے باطل کو بٹھاؤں گا۔ محترم سامعین حضرات، تو پہلے دن سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا تھا کہ مال کی لالچ دے کر انسان کو مشن سے روکا جا رہا ہے، دولت کی زنجیریں پیروں میں ڈال کر انسان کو مشن سے روکا جا رہا ہے، اور صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہوتا، دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مشن کے سلسلے میں جو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دین کا کام لینا چاہتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے بھی مشن رک جائے، جیسا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے رفیق دعوت اور رفیق سفر کی حیثیت سے ابتدائی دنوں کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات رہی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مشرکین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سے توڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ گیا تو شاید مشن رک جائے۔ مکہ شریف کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص رات کے مختلف حصے میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ جائے؟ تم جیسا پڑھا لکھا انسان اس بات کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ یہ کہنے والا اور کوئی نہیں تھا، یہ بولنے والا اور کوئی نہیں تھا بلکہ ابو جہل تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ موقع ایسا ہے، اس دعوے کی تردید کے لیے فوراً وہ تیار ہو جائیں گے، اور ابو بکر کا ساتھ مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ گیا تو مشن شاید دم توڑ دے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان نے جواب دیا، کہا کہ اے ابو جہل، یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑا بھی دعویٰ حضور کرے تو ابو بکر اس کو بھی تسلیم کر لیتا ہے، اور کہتا ہوں کہ جو کچھ مصطفیٰ نے کہا وہ بالکل سچ کہا۔ اسلام کی دعوت کے مشن کے اندر، دین کے کام کے اندر لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مشن رک جائے، دین کی تبلیغ کا کام رک جائے، لیکن سب سے بڑا ہتھیار مال کا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کسی مفکر نے بڑی زبردست بات کی ہے، جس کو قید کی زنجیریں جس کے مشن سے دور نہیں کر سکتی، اسے آسائش کی زنجیریں پہنا دو، وہ خود ہی مشن سے دور ہو جائے گا۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ دولت کی زنجیروں میں ڈال دی جائے تو آدمی اپنے مشن کو بھول جاتا ہے، اپنے مقصد کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جب ان کو مشرکین مکہ نے لالچ دی تو انہوں نے کہا، تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر ثابت قدم رہو، چند پیسوں کے عوض اپنے عقیدے کو نہ توڑنا، اللہ سے کیے ہوئے وعدہ توڑ نہ دینا۔ سنو، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا نہیں، اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر ہے، اور وہ باقی رہنے والا ہے اگر تم جانتے ہو۔